ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تجعل يدك، اور نہ بنا اپنا ہاتھ، مغلولتاً الی عنقک، باندھا ہوا اپنی گردن کی جانب، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ کھول اس کو مکمل طور پر کھول دینا، فتقعد ملوما محسورا، بس بیٹھ جائے گا تو ملامت کیا ہوا، حسرت زدہ ہو کر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک رب تیرا کھولتا ہے رزق، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء آیات نمبر 29، 30 اور 31 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین کہیں یا عذاب سے بچنے کے اصول کہیں، اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، معاشرے کی اصلاح بھی ہے ان قوانین میں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہ ذریعہ بھی ہیں احکامات۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، نہ ان کے ساتھ سختی سے بات کرو، خدمت کے بازو ہر وقت ان کے لیے تیار رکھو، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو، اور کرو بھی اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے حقوق ان کو ادا کرو، مسکینوں مسافروں کے حقوق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے
رشتہ داروں اور مسکینوں وغیرہ سے معذرت کرنی پڑے تو بڑے نرم طریقے سے احسن انداز کے ساتھ ان سے معذرت کر لو۔ آج کے سبق میں بخل سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے فضول خرچی ایک گناہ ہے، ایسے ہی بخل بھی کیا ہے؟ ایک گناہ ہے۔ بخل یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو بندہ وہاں بھی خرچ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں وہاں بھی خرچ نہ کرے، بس صرف یہی حرص ہو کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، اور مال جمع کرنے کی لالچ میں جمع کرتا رہے۔ اور اس بخل کی مذمت بھی قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ مثلا سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خبر دیجیے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جہنم میں گرم کیا جائے گا۔ فتقویٰ بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کے پہلوؤں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو تم جمع کرتے رہتے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو نا جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے رہے۔ تو بخل کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، جو بخل کرتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بخل ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ان قریب یہ بخل والا مال ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح یوں فرمائی کہ جو آدمی بخل کرتے ہیں اور صرف مال اکٹھا ہی کرتے رہتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ قیامت کے دن ان کے مال کو ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا، اور وہ ان کی گردن کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ زبان بھی دیں گے، بولے گا بھی صحیح۔ وہ ادھر سے ڈستا ہوا دوسری سائڈ سے نکل جائے گا، پھر ادھر سے ڈستا ہوا ادھر نکل آئے گا، اور ساتھ ساتھ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال ہوں۔ اللہ ایسے مال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے جو دن قیامت کے عذاب کا ذریعہ بنے، جو بخل تک انسان کو لے جائے، اللہ ایسے مال سے محفوظ فرمائے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ باتیں لکھتے ہیں، نصیحت آموز واقعات بھی لکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو سخی مزاج تھا۔ وہ آیا، خزانہ ملک کا دیکھا کہ بھرا ہوا ہے، ہمارے پاکستان کی طرح نہیں تھا کہ خزانہ خالی ہو۔ اس نے عوام پہ لٹانا شروع کر دیا، جو پریشان حال تھے ان کو کھلانا شروع کر دیا تاکہ میری ملک کی عوام خوشحال ہو۔ ایک وزیر نے اس کو کہا بادشاہ سلامت، یہ جو خزانہ ہے یہ بادشاہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اکٹھا کیا ہے، اس طرح جو تم خزانہ لٹا رہے ہو، لوگوں کو دے رہے ہو، تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا دیکھو مجھے اللہ نے اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے، مالک بنایا ہے، خود بھی کھاؤں اپنی رعایا کو بھی کھلاؤں۔ مجھے اللہ نے چوکیدار نہیں بنایا کہ ڈانگ لے کر کھڑا ہو جاؤں کہ کسی کو قریب نہ آنے دوں۔ سمجھے؟ یہ کام تو چوکیداروں والا ہے کہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے، نہ خود کھا سکتا ہے اس میں سے، نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ اکثر ہم دنیا میں مال کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں۔ جو مالک ہوتا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور جو چوکیدار ہوتا ہے وہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا اس میں سے اور کسی کو کھانے بھی نہیں دیتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی ہے، ہمارے علاقے میں مونگ پھلی کی فصل میں نا وہ آتے ہیں جانور درندے، وہ اس کو کھیڑ کر پھینکتے ہیں،
ان کو ڈرانے کے لیے ایک مجسمہ بناتے ہیں، لکڑی کھڑی کرتے ہیں، اس کے اوپر جناب قمیض ڈالتے ہیں اور سر کی جگہ پہ نا شاپر میں ہوا بھر کے نا وہ باندھ دیتے ہیں۔ دور سے بندہ دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے، اور اوپر سے وہ سر بھی اس کا ہل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ لکڑی والا مجسمہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ ایک شادی فرماتے ہیں مجسمے نہ بنو، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان بنو، جو رزق اللہ نے دیا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، بعد والے آئیں گے اللہ ان کو بھی دے گا۔ اور جو اللہ کے نام پر دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن یہ تو سوچ ہے نا کہ جناب شاید اللہ کے نام پر دیا تو کنگال ہو جائیں گے، اللہ کے نام پر دینے سے آج تک کوئی کنگال نہیں ہوا۔ مجھے وہ خلیفوں کے نام بھول رہے ہیں، بارکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اب خلیفے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، غالباً سلمان تھا یا مروان تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی نصیحت کی بات بتاؤ، اللہ کے ولی نے کہا کہ آنکھوں دیکھی بتاؤں یا کانوں سنی بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی آنکھوں دیکھی بتاؤ تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے نا تو ان کے میراث میں صرف 11 دینار تھے۔ کتنے؟ 11۔ 10 بیٹے تھے، ایک ایک دینار ان کو آ گیا اور 1 دینار کفن دفن میں لگ گیا۔ سوکھا جناب خرچہ، کوئی لمبا چوڑا میراث تھا ہی کوئی نہ کہ جناب تقسیم کرتے ہوئے ٹائم لگتا۔ اور وہ دوسرا جو خلیفہ جس کا نام ابھی ذہن سے نکل، مروان تھا یا سلمان تھا، وہ مروان جب فوت ہوا اس نے اتنی جائیداد چھوڑی اور اتنا مال چھوڑا کہ 3 مہینے لگے تقسیم کرتے ہوئے۔ 3 بیٹے تھے اس کے اور 3 مہینے تک وہ حساب کتاب ہوتا رہا، جی سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، اور فلاں چیز اتنی ہے، اور فلاں چیز اتنی ہے، کنیزیں اتنی ہیں، غلام اتنے ہیں۔ 3 مہینے لگ گئے اس کا حساب کرتے ہوئے، اتنا مال چھوڑا۔ یہ بھی میری آنکھوں نے دیکھا، اور پھر میری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے جن کو میراث میں صرف 1 دینار ملا تھا، وہ ایک مجلس میں جہاد کے لیے سامان تیار ہو رہا تھا تو 100 گھوڑے انہوں نے فی سبیل اللہ دیے، ان کو میں نے خیرات کرتے ہوئے دیکھا۔ اور مروان کے 3 بیٹوں کو جن کو اتنا مال ملا تھا، ان میں سے ایک کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ جی تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں بہت اکٹھا کر کے جاؤں گا تب میرے بیٹے خوشحال ہوں گے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں لے کر آتا ہے ان کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے۔ جو میرے ذمہ ہے وہ میں کروں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اس میں مجھے دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا نہ بنا۔ یہ جو ساتھی جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھیں، یہ اس طرح ہاتھ قیدیوں کے باندھے ہوتے ہیں نا جی، خرچ نہیں کر سکتا، مطلب ہاتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوا، یہ بخیل بخل کی طرف اشارہ ہے کہ قیدیوں کی طرح تیرا ہاتھ باندھا ہوا ہو، اس کو جیب کی طرف بھی کبھی کبھی لے جایا کرو۔ مولوی صاحب نے ایک نے پوچھا تھا نا کلمہ پڑھو سارے، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اسے ڈرنے پڑنے میں سارے کو سوال نہ کر ڈر ڈر کے پڑھے، کائی جلدی کی آواز آئی بارکہ وہ کلمہ مولوی صاحب نے کہا پڑھو، سب نے پڑھا۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اس کلمے میں 2 حصے ہیں، ایک میں توحید، دوسرے میں رسالت، لا الہ الا اللہ میں توحید، محمد الرسول اللہ میں رسالت۔ یہ کلمہ صرف پڑھتے ہی ہو کہ مانتے بھی ہو؟ کہا جی مانتے ہیں۔ کہا جو 2 جزوں کو مانتا ہے وہ 2 ہاتھ کھڑے کرے، جو 1 جز کو مانتا ہے وہ 1 ہاتھ کھڑا کرے۔ ظاہر سب نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، بھائی دونوں جزوں کو مانتے ہیں، اور زیادہ سوچ لو پھر سوچ لیں دونوں کو جزوں کو مانتے ہیں نا؟ ان کا جی بالکل مانتے ہیں۔ ان کا اچھا پھر 1 ہاتھ ایک جیب میں لے جاؤ، دوسرا ہاتھ 2 جیب میں لے جاؤ، ہوں پتہ لگنا ہے کیڑا کیڑا بندہ، وہ کی جیب میں دوسرا ہاتھ لے جاؤ، خیر ہے کوئی نہیں۔ یہ ان کا دیکھو راجہ صاحب نے دینے چاہیے، وہ کام کبے کو ماں نے سمجھایا تھا بیٹا جو پتھر اٹھائے نا تو انہیں فوراً اڑ جانا ہے، تو کامے کے پتر آخیا جس بٹا پہلے نہ چاہے ہو پھر میں کی کراں، اس نے کہا پتر تو مارنا کھانا، تو راجہ سرفراز ہے۔
یہ گل صرف تیرے ذہن چاہیے اور کسی کی ذہن سمجھ آ گئی. تو بارکہ فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور اپنا ہاتھ گردن کی طرف باندھا ہوا نہ لے جا. ولا تبسطها کل البسط، اور اس کو مکمل طور پر کھول بھی نہ دے. یعنی یہ بھی نہ کر کہ بخل کر اور جہاں خرچ کرنا ہو وہاں بھی خرچ نہ کر، اور یہ بھی نہ کر کہ گھر میں کچھ بچا کر نہ چھوڑ، سارا ہی دے دے. یہ صرف ابو بکر صدیق کی تھی، جس نے اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ لے کر آئے تھے، حضور نے کہا نہیں تم واپس لے جاؤ. یہ کوئی ہوتا ہے آج سارا دے دے اور کل پھر بھیک مانگتا ہو، یہ بھی نہیں کہا گیا، اس طرح بھی نہیں کرنا. ابو بکر صدیق کے بارے میں تو اللہ رسول کو یقین تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کا قبول کر لیا. باقی ہر ایک کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم سارا ہی لے آؤ، میں نہیں، سارا نہیں، اپنی ضروریات کے لیے رکھو، اضافی مال جو ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرو. اگر سارا ہی دے دو گے تو پھر فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پس تم بیٹھ جائے گا ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر. پھر افسوس کرنا ہوگا یار یہ میں صدقہ نہ کرتا تو اچھا تھا، آج کام آ جاتا. تو پہلے حساب کے ساتھ کر تاکہ کل تجھے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. باقی اللہ کے نام پر دینے والا کبھی پریشان. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. رزق کی کشادگی اور تنگی یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ. کائنات میں اور کوئی کسی کو نہ رزق تنگ کر سکتا ہے، نہ کشادہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی روزی بند کر سکتا ہے. یہ فیصلے صرف میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. فلاں نے میری روزی بند کر دی، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو تیرا رب تیرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. وہ ہر ایک کے حالات کو جانتا بھی ہے، ہر ایک کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے پر پوری قدرت بھی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر یاد ہے، وہ بھی سن لیجیے بخل کے بارے میں. کہتے بخیل ارچے بود عابد بحر و بر، بہشتی نباشد ز حکم خبر. فرماتے ہیں لوگوں، بخیل آدمی جو فرائض میں بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ کے احکامات بھی پورا نہیں کرتا. بخیل ارچے بود عابد بحر و بر، خشکی اور سمندروں میں بھی جا کے عبادت کرتا رہے. بہشتی نباشد ز حکم خبر، حدیث کی روشنی میں عذاب میں ضرور مبتلا ہوگا کیونکہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا ہے اس نے. اگر چرخ گردد بقام بخیل، اگر چرخ گردد بقام بخیل، وگر زوزگارش غلام بخیل. اگر آسمان بھی بخیل کے حکم کے تحت گھومنا شروع کر دے، سارا زمانہ اس کا نوکر اور غلام بن جائے، پھر بھی اس کے مال کی طرف توجہ نہ کر. مکن التفات بمال بخیل، مبرنا میں مالو منال بخیل. بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کر اور کہیں اس کا نام بھی نہ لے. اپنے اللہ سے مانگ جو کچھ تو نے مانگنا ہے. بخیل آدمی سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے قرض بھی مت مانگ کیونکہ ہے ہی بخیل. اس نے کسی کو کیا دینا ہے. اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے. آمین. فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. آگے بخیل کے بخل کی ایک اور مثال اور پھر اس سے ممانعت. لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے. یہ بھی ایک بخل کی قسم ہے. وہ جی بیٹے ہو جائیں گے زیادہ تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی روزی کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی. میرے گھر کے اندر مہمان جتنے آ جائیں، میں اتنی مہمان بلاتا ہوں جتنے کی میں
روٹی پوری کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیدا کیے جا رہے اور روٹی پوری نہیں کر لے گا۔ اس نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تو کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نہ ان کی دکان ہے نہ ان کا کاروبار ہے، اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور رزق دیتے ہیں تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر رہے ہو، بچے ضائع کروا رہے ہو کہ جناب کھائے گا کہاں سے، اللہ فرماتا ہے تم قتل کر رہے ہو، قتل بھی اولاد کا کر رہے ہو۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ گردن کی طرف بندھا ہوا نہ بنا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو مکمل طور پر کھول بھی نہ دے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تو بیٹھ جائے گا ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔